اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 29 کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، تشریح و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں کل 3 آیات مبارکہ ہے۔ آیت نمبر 229 تا 231۔ موضوع اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے مسائل ہی بیان فرمائے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی یعنی کہ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں
ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے وہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں تھا پچھلے رکوع میں کہ عدت کے پیریڈ میں مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند مجھے طلاق دیتے ہیں، جب عدت کا وقت ختم ہونے کو ہوتا ہے تو اس سے پہلے پھر رجوع کر لیتے ہیں، یعنی کہ بار بار وہ بندہ طلاق دیتا تھا، بار بار رجوع کرتا تھا۔ اس طرح سے نہ وہ مجھے آزاد کر رہے ہیں، نہ مجھے اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ طلاق رجوع 2 دفعہ کر سکتا ہے بندہ، بس 2 دفعہ رجوع کرنے کے بعد تیسری دفعہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تیسری دفعہ اس کو یا چھوڑنا ہوگا یا رکھنا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر رکھنا ہے تو بھلائی کے ساتھ رکھنا ہے، مینس کہ اس کو تکلیف نہیں دینی، اللہ کی حدیں کراس نہیں کرنی، اس کے حقوق پورے کرنے ہیں، اس ارادے کے ساتھ رکھے، نہ کہ اس کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے، نیکی کے ساتھ چھوڑنا ہے، یعنی کہ جو کچھ اس نے وہ حق مہر دیا یا کوئی گفٹ دیا ہے تو وہ اگر چھوڑنا ہے تو واپس نہ لے، یہ ہے نیکی۔ پھر اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت خود بھی چاہے تو کھلا لے سکتی ہے۔ تو ایک صحابیہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ان کا نام تھا شاید جمیلہ زوجہ ثابت، غالباً یہی نام تھا۔ تو میں اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو جب ان کے خاوند کو بلایا گیا تو خاوند اس کا بھی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ میری بیوی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سمجھایا، عورت نہیں مانی، عورت نے کہا نہیں، میں نے ان کے ساتھ رہنے نہیں۔ تو اس پر اس کے خاوند نے کہا کہ میں نے مہر کے طور پر اس کو اپنا ایک باغ دیا ہوا ہے، اگر وہ یہ مجھے واپس کر دے تو پھر میں اس کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو عورت نے اس اپنے خاوند کی یہ شرط منظور کر لی، اس کو مہر میں دیا گیا باغ واپس کر دیا اور طلاق لے لی۔ اسے خلا کہتے ہیں۔ جب عورت خلا لے گی تو پھر اس کے خاوند پر گناہ نہیں ہے کہ مہر کی رقم یا کوئی گفٹ وغیرہ دیا ہے تو وہ واپس لے لے، لیکن اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لے گا، زیادہ نہیں لے گا۔ لیکن احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہر بھی واپس نہ لے، اور کوئی گفٹ اگر دیا تو وہ بھی واپس نہ لے، احسان کے ساتھ چھوڑ دے، نیکی کے ساتھ چھوڑ دے۔ تو اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اگر محسنین کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پھر کچھ بھی واپس نہ لے، وہ خوشی اس کو آزاد کر دے، طلاق دے دے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرو، ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی کرے گا وہ پھر ظالموں میں سے ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے، اس کے پاس رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدیں نبھا پائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں
جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ یہ دیکھیں یہاں یہ حلالہ کا کانسیپٹ ہے جو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، اگرچہ حلالہ کتنا یہ کراہت والا عمل ہے، یہ اس لیے اللہ نے مقرر کیا ہے کہ طلاق کے رجحان کو روکا جائے، کہ طلاق دینے سے پہلے بندہ 100 دفعہ سوچے کہ تیسری طلاق ہو گئی تو پھر وہ عورت اس پر حرام ہو گئی، دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت کسی دوسرے بندے کے نکاح میں نہ رہے۔ صرف نکاح میں رہنا کافی نہیں بلکہ حق زوجیت ادا کرے، اور وہ بندہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا عورت اپنی مرضی سے خلا لے اس سے۔ اس کے بعد اگر وہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ دونوں یہ خیال کریں، سمجھیں، ان کو یقین ہوگا کہ ہم اب اللہ کی حدیں نہیں توڑیں گے، اللہ کی حدوں کو ہم نبھا پائیں گے، تو پھر دونوں اکٹھے ہوں، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ اپنے احکامات، اپنے حکم جو ہے وہ عقل مندوں کے لیے بیان کرتا ہوں۔ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے، یعنی کہ عدت پوری ہونے لگے، تو اس وقت تک یا بلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس کی تفصیل آیت نمبر 229 میں بیان کر دیے میں نے، تشریح و مفہوم۔ اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو، یعنی کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے نہ روکو، وہی پہلے میں نے گزارش کی کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ جو کوئی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالموں میں سے ہوگا، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا، اپنا نقصان والوں میں سے ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، ان ہنسی مذاق نہ بنا لو، ان کو سیریس لو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کرو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہنسی مذاق والی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا احسان؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک یہ احسان، ایک وہ احسان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک اتارا، اور آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہم تک پہنچے۔ تو وہ بھی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمائی، اور حکمت سے مراد قرآن کے احکامات ہیں اور سنت رسول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے جاتی ہے۔ سنت پہ عمل کرنا، اتباع کرنا، حضور کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ یہ احسانات ہم پر گنا رہا ہے کہ اللہ میرے وہ احسان یاد کرو۔ قرآن پاک بھی اتارا اور حکمت بھی اتاری تاکہ ہمیں نصیحت ہو تمہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ پچھلے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ کوئی بندہ جو کام کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے۔ اگر یہ راسخ ہو جائے ہمارے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، تو یقین کریں کہ زمین پر جو ہے یہ معاشرہ
امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تلاوت کرنے میں، ترجمہ بیان کرنے میں، تشریح و مفہوم بیان کرنے میں یقیناً ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہی سمجھ بوجھ عطا فرمانے والا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے معاف فرما کر ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ہم سب کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل فرما، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔